مزید اچھے بیانات اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پیغام حق و صداقت کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل کو سلیکٹ کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس شخص کو بد نظری کی عادت پڑ جاتی ہے وہ شرمگاہ کی حفاظت کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ جس شخص کو بد نظری کی عادت پڑ جاتی ہے وہ شرمگاہ کی حفاظت کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ جس شخص کی نظر قابو میں نہیں اس کا دل قابو میں نہیں، اور جس کا دل قابو میں نہیں اس کی شرمگاہ قابو میں نہیں رہے گی۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بد نظری کرنا قوت حافظہ کے لیے زہر قاتل کی مانند ہے۔ بد نظری کرنے سے قوت حافظہ کمزور ہو جاتی ہے، یہ ختم کر دینے والے زہر سے بھی خطرناک چیز ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بد نظری کرنا قوت حافظہ کے لیے زہر قاتل کی مانند ہے۔ شیطان عجیب انداز سے دھوکہ دیتا ہے کہ تم فقط دیکھتے ہو کرتے تو کچھ نہیں۔ شیطان عجیب انداز سے دھوکہ دیتا ہے کہ تم فقط دیکھتے ہو کرتے تو کچھ نہیں، حالانکہ یہی دیکھنا ہی تو کرنے کا مقدمہ ہے، حالانکہ یہی دیکھنا ہی تو کرنے کا مقدمہ ہے۔ ظاہر میں انسان جتنا بھی بڑا ہو اگر بد نظری سے نہیں بچے گا تو ایک نہ ایک دن ضرور پھسل جائے گا۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرے عام رکھ دیا۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرے عام رکھ دیا۔ قدم قدم پہ یہاں احتیاط لازم ہے کہ منتظر ہے یہ دنیا کسی بہانے کی۔ بد نظری سے انسان کے اندر نفسانی خواہشات کا طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور انسان اس سیلاب کی رو میں بہہ جاتا ہے۔ بد نظری سے انسان کے دل میں خیالی محبوب اور محبوبہ کا تصور پیدا ہو جاتا ہے۔ حسین چہرے اس کے دل و دماغ پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ وہ شخص چاہتا ہے کہ میں ان خوبصورت حسین شکلوں تک رسائی نہیں کر سکتا، نہیں پہنچ سکتا، مگر اس کے باوجود تنہائیوں میں ان کے تصور سے، ان کے وچار سے، تصور سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ وہ شخص جانتا ہے کہ میں ان خوبصورت شکلوں تک نہیں پہنچ سکتا، رسائی حاصل نہیں کر سکتا، مگر اس کے باوجود تنہائیوں میں ان کے تصور سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ تو گھنٹوں ان کے ساتھ خیال کی دنیا میں باتیں کرتا ہے۔ معاملہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ بد نظری کے ساتھ ہی شیطان انسان کے دل و دماغ پر سوار ہو جاتا ہے اور اس شخص سے شیطانی حرکتیں کروانے میں جلدی کرتا ہے۔ جس طرح ویران اور خالی جگہ پر تند و تیز آندھی اپنے اثرات چھوڑتی ہے، اسی طرح شیطان بھی اس شخص کے دل پر اپنے اثرات چھوڑتا ہے تاکہ ان دیکھی ہوئی صورتوں کو خوب آراستہ اور مزین کر کے اس کے سامنے پیش کرتا رہے اور اس کے سامنے خوبصورت بت بنا دے۔ ایسے شخص کا دل رات دن انہی بتوں کی پوجا میں لگا رہتا ہے، وہ خام آرزوؤں اور تمناؤں میں الجھا رہتا ہے۔ اسی کا نام شہوت پرستی، خواہش پرستی،
نفس پرستی بلکہ بت پرستی ہے، یہ شرک خفی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا کہنا نہ مان جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور اس کا کہنا نہ مان جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، ان خیالی معشوقوں، محبوبوں، معبودوں سے جان چھڑائے بغیر نہ تو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے نہ قرب الہی کی ہوا لگتی ہے۔ ان خیالی معشوقوں، محبوبوں، معبودوں سے جان چھڑائے بغیر نہ تو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے نہ قرب الہی کی ہوا لگتی ہے۔ بقول شاعر، بتوں کو توڑ تخیل کے ہو کے پتھر کے، بتوں کو توڑ تخیل کے ہو کے پتھر کے۔ بد نظری کا بڑا بھاری نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل حق اور باطل اور سنت اور بدعت میں تمیز کرنے سے، فرق کرنے سے عاری ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے، قوت بصیرت چھین جاتی ہے، وہ حق اور باطل میں تمیز بھی نہیں کر سکتا، سنت اور بدعت میں تمیز نہیں کر سکتا۔ بد نظری کا بڑا بھاری نقصان یہ ہے کہ دل حق اور باطل اور سنت اور بدعت میں تمیز کرنے سے عاری ہو جاتا ہے، قوت بصیرت چھن جاتی ہے، دین کے علوم و معارف سے محرومی ہونے لگتی ہے، گناہ کا کام اس کو گناہ نظر نہیں آتا، برا کام اس کو برا نہیں لگتا۔ پھر ایسی صورتحال میں دین کے متعلق شیطان اس کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتا ہے، نیک لوگوں سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ اسے دینی شکل و صورت والے لوگوں سے ہی نفرت ہو جاتی ہے۔ وہ باطل پہ ہوتے ہوئے بھی، وہ شخص جو بد نظری میں مبتلا ہوتا ہے، وہ شخص باطل پہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور بالآخر ایمان سے محروم ہو کر دنیا سے جاتا ہے، جہنم رسید ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس باطنی موذی مہلک مرض سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بربنائے بشریت اگر مبتلا ہو چکے ہو تو اللہ تبارک و تعالی نجات مقدر فرمائے، اس سے شفا مقدر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ سراج الدین ہادی، خادم دارالعلوم عربیہ اسلامیہ، بروچ محمود نگر، کنٹھاریہ۔